अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक और खैर आफियत से होंगे। अच्छा, जो लोग भी मेरी वॉइस ओवर सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक दिया है। ठीक है ना? आगे आप लोग खुद समझदार हैं। तो स्टार्ट करते हैं कहानी को। सर घुटनों में रखे वो कितनी देर से मुसलसल पे आवाज रोए जा रहे थे। डर था इसके रोने की आवाज सुनकर कोई कमरे में ना आ जाए। वो अपने आंसू रोकना चाहती थी, लेकिन वो भी जैसे आज रुकने से इनकारी थे। असफंदियार हॉस्पिटल में था, पता नहीं वहां इसकी क्या हालत हो रही होगी, और यही बात उसे सुकून नहीं लेने दे रही थी। एक बेचैनी ने पूरे वजूद को अपनी लपेट में ले रखा था, और ये बेचैनी तो तब तक रहनी थी जब तक उसे असफंदियार के ठीक होने की खबर न मिल जाती। लेकिन ये भी मसला था, वो उसके बारे में दरियाफ्त करती भी तो किससे? हॉस्पिटल में रात ज्यादा लोगों को रुकने की इजाजत नहीं थी, इसलिए हवेली के अफराद इस वक्त नूर के घर पर मौजूद थे। इस वक्त हॉस्पिटल में सिर्फ असीरम, नूर और आहान थे, और कमरा इस वक्त इनकी मौजूदगी से भी खाली था। आहान और असीरम बाहर गए हुए थे, और नूर परीशे के फोन आने पर बाहर जाकर इससे बात कर रही थी। कमरे में इस वक्त असफंदियार खान का वजूद तन्हा था, और यही तन्हाई उसे बहुत कुछ करने पर उकसा रही थी। उसने नजरें घुमाकर कमरे का जायजा लिया, जब नजर वहां रखी मेडिकल ट्रे पर गई। इस वक्त एक यही चीज थी जो उसे अपने काम की लगी। बेड से उठकर इसने चंद कदमों का फासला तय किया। ट्रे में रखी एक छोटी सी बोतल उठाकर जमीन पर फेंक दी। दवाई के साथ साथ कांच के टुकड़े भी जगह जगह बिखर गए। इसने झुककर कांच का एक टुकड़ा उठाकर अपनी नब्ज पर रखा और आहिस्ता से अपनी कलाई पर फेर लिया। उसने कहा था कि मौका मिलने पर वो खुद को खत्म करने में देर नहीं लगाएगा। सबको यही लगा था कि इसने ये बात जज्बातीपन में कही होगी, लेकिन अगर जान लेते वो इस बात को लेकर कितना संजीदा था, तो उसे कभी इस तरह तन्हा नहीं छोड़ते। इत्मीनान से खड़ा वो अपनी कलाई से बहते खून की धार देख रहा था। उसे सुकून चाहिए था, जो सिर्फ आयजल के पास था। आयजल इसका सुकून थी, और इसका सुकून इसके पास नहीं था। पर क्या फायदा ऐसी जिंदगी का जिसमें सुकून ही ना हो? इसके चेहरे पर तकलीफ और तासुरात उभरने लगे, लेकिन नजरें अपने बहते खून पर जमी हुई थी, जो टप टप जमीन पर गिरता उसे भी अपने ही रंग में रंगता जा रहा था। कमरे में दाखिल होती इन दोनों की निगाह वहां खड़े असफंदियार पर गई, और उसे देखते ही वो चीखते हुए इसके करीब आई। सजावल, इसका ट्रीटमेंट करो। वो तो उसका चेकअप करने आया था, लेकिन अंदाजा नहीं था कि यहाँ कुछ ऐसा मंजर देखने को मिलेगा। इसके करीब आकर सजावल ने इसका जख्म देखना चाहा, लेकिन इसके करीब आते ही वो किसी बच्चे की तरह अपना खून से भरा हाथ पीछे करके, जाओ यहाँ से, सबके सब जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। चीखते हुए वो इस वक्त कोई पागल ही महसूस हो रहा था। असफंदियार, तुम्हारा खून बह रहा है, अपना बचपना बंद करो, मुझे जख्म देखने दो। असफंदियार की हरकत पर सजावल ने अपने गुस्से को जब्त करते हुए कहा, लेकिन वो था जो आज किसी की सुन ही नहीं रहा था। असफंदियार, प्लीज अपना हाथ दिखाओ, मामा की खातिर प्लीज। नूर की रूंधी ही आवाज पर इसने अपना सर उठाकर उसे देखा, और इस बार खामोशी से अपना हाथ सजावल के सामने कर गया। इसका खून बेड, जमीन और इसके कपड़ों तक पर लग चुका था। नर्स, रूम साफ करने के लिए किसी को बुला कर लाओ। इसके कहने पर नर्स अपना सर हिलाती वहां से चली गई। असीरम अंकल कहाँ है? मुझे इनसे जरूरी बात करनी है। वो बाहर गए थे, जैसे ही आए उन्हें मेरे पास भेज दीजिएगा। एक नजर गुमसुम बैठे असफंदियार पर डाल वो लंबे लंबे टक भरता वहां से चला गया। इसने सुसाइड करने की कोशिश की है, पर बच गया, लेकिन जरूरी नहीं हर बार बच जाए। गलती हमारी है, उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। इसने परेशानी से अपनी पेशानी मसलते हुए कहा। सजावल की जबानी, जब से उसे असफंदियार की हरकत का इल्म हुआ था, तब से वो उसके बारे में मजीद फिक्रमंद हो गया था। असीरम अंकल, मैंने उसे जितना जाना है, इससे यही अंदाजा लगा पाया हूँ कि उसे किसी डॉक्टर की जरूरत है। नहीं सजावल, उसे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ आयजल की। उसे जरूरत है आयजल की। जब उस बंदियार के पास होगी तो वो खुद ही ठीक हो जाएगा। सालों से वो अपने अंदर इतना खुबार लिए बैठा था, गलती की थी, लेकिन फिर अपनी तड़प और बेसुकूनी किसी के साथ बांटी भी तो नहीं थी। जब वो वापस आया था तो उसके अंदाज में जो चीज बदली थी वो ये थी कि वो निहायत ही संजीदा हो गया था। संजीदगी इसकी जात का हिस्सा बन गई थी। पर आयसल की जिंदगी में शामिल होने से वो धीरे धीरे दोबारा पहले वाला स्पंदियार बन रहा था। लेकिन आयसल के चले जाने से वो फिर से अपनी इसी ख्याल में जा रहा था। असीरम अगर जानता था तो बस इतना कि अगर आयसल असफंदियार के पास दोबारा नहीं आई तो वो पागल हो जाता या फिर खुद को खत्म कर लेता। जो कुछ उसने आज किया है, मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ दोबारा। मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहता। मैं आयसल को वापस लाऊंगा, अपने बेटे का सुकून इसके पास लेकर आऊं। गहरा सांस लेकर वो अपनी जगह से उठा और कमरे से बाहर चला गया। सारी रात इन तीनों ने जागते हुए गुजारी थी। नींद के इंजेक्शन के बायस इस वक्त वो सुकून से सो रहा था, लेकिन वो तीनों बेसुकून हुए बैठे थे। असफंदियार की जरा सी हरकत पर नूर चौंक कर उठ बैठती, लेकिन फिर उसे सोते देख कर मुतमिन हो जाती। कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज पर वो तीनों चौंके। जहाँ माहिम खड़ी थी। असीरम भाई, ये कब तक डिस्चार्ज होगा? मुझे अंदाजा नहीं, डॉक्टर से पूछ कर आता हूँ। मैं कह रही थी आप तीनों घर चले जाएं, आराम कर ले। मैं यहाँ पर हूँ, साहिर भी थोड़ी देर में आ रहे हैं। आहान, तुम घर चले जाना, मुझे और नूर को जरूरी काम से जाना है। नूर को उठने का इशारा करते वो खुद बाहर चला गया।
کہاں جانا ہے نور؟ ہم حویلی جا رہے ہیں لالا۔ اس کے جواب پر مزید ان دونوں نے کوئی سوال نہیں کیا۔ اندازہ تھا حویلی جانے کی کیا وجہ تھی۔ ماہی مسفندیار کا خیال رکھنا اور اسے اکیلا بالکل مت چھوڑنا، کہیں جانا بھی ہو تو کسی کو بٹھا کر جانا، اور جب یہ اٹھے تو اسے کھانا بھی کھلا دینا، کوئی بھی مسئلہ ہو ہمیں فون کرنا۔ نور آرام سے جاؤ، میں یہی ہوں، اچھا خیال رکھنا، جلدی جلدی کہتے وہ ایک پیار بھری نگاہ سوہے اسفندیار پر ڈال کر وہاں سے چلی گئی۔ ہارن کی آواز سنتے وہ بیڈ سے اٹھ کر کھڑکی کے قریب آئی جہاں حیات اور جنت گاڑی سے اتر کر اندر کی طرف آ رہی تھی۔ یقیناً ابھی صرف وہی دونوں واپس آئی تھے۔ چند لمحے انتظار کر کے وہ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر حیات کو دیکھنے لگی جو اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ اس لیے شاہ میر نے بہت پہلے ہی ایک کمرہ بنوایا تھا جس میں وہ بہت کم رہتی تھی، لیکن آج کل دن اور راتیں وہیں گزار رہی تھی۔ حیات کے کمرے میں جاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے کمرے کی طرف گئی اور دروازے کے قریب کان لگا کر اندر ہوتی باتوں کو سننے لگی۔ یہ اچھی بات تو ہرگز نہیں تھی، لیکن اسفندیار کی خیریت معلوم کرنے کا بس ایک یہی طریقہ تھا، شاید وہ اسفندیار کے بارے میں کوئی بات کر لے اور اعزل کے بے سکون ہوتے دل کو سکون مل جائے۔ اب کیسا ہے وہ؟ اسی کمرے میں دیکھتے ہی وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ درمیان میں اختلافات ضرور آ گئے تھے، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ اسے اسفندیار سے محبت تھی، وہ اس کا اپنا تھا، اس کی جان عزیز بہن کا بیٹا۔ وہ کیسے اس سے نفرت کرتا؟ وہ بھلے ہاسپٹل اس کے پاس نہیں گیا تھا، لیکن ساری رات اس کے فکر میں جاگتا ضرور رہا تھا۔ اتنی فکر ہو رہی ہے تو خود جا کر دیکھا ہے۔ چادر دے کرتے ہوئے اس نے بھی سنجیدگی سے کہا، پلیز حیات بتاؤ نا وہ کیسا ہے۔ ٹھیک ہے شامیر، لیکن کب تک رہے گا یہ میں نہیں جانتی۔ کیا مطلب؟ پیشانی پر بل ڈالے اس نے استفسار کیا، جس پر حیات نے اس فندیار کی رات کی گئی حرکت اسے بتا دی، جسے سن کر شاہمیر کی فکر میں مزید بڑھ گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ باہر کھڑی آئزل کی بھی۔ شاہمیر بس ختم کریں یہ تلخیاں، میں بھی یہ چاہتا ہوں، لیکن جانتا ہوں اسفندیار آئزل کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گا۔ میں علیحدگی کی بات نہیں کریں، اس مسئلے کا حل علیحدگی کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ علیحدگی کا فیصلہ آپ کا ہے شاہمیر، ایک بار عاضل سے بھی تو پوچھیں وہ کیا چاہتی ہے، کیا پتا وہ اسفندیار کو معاف کر دینا چاہتی ہو، اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو۔ لہجے میں نرمی رکھ کر اس نے شاہمیر کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اگر ایسی ہی بات تھی تو اس نے اسفندیار کو جانے کے لیے کیوں کہا، اور اسے روک سکتی تھی حیات۔ آپ کا اور سلار کا غصہ دیکھ کر اس وقت اسے یہی ٹھیک لگا ہوگا، اور ویسے بھی اکثر اوقات انسان جذبات میں آ کر بہت سی ایسی حرکتیں کر جاتا ہے جس کا بعد مجھ سے پچھتاوا ہوتا ہے۔ اگر آپ اسفند اور عاضل کی علیحدگی کروانا چاہتے ہیں تو کروائیں، لیکن پہلے عاضل کی رضامندی تو جان لیں کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ اس کی بات سمجھ کر شاہمیر اپنا سر اس بات میں ہلایا، اور باہر کھڑی عاضل جس طرح آئی تھی اسی طرح واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسے تو خود نہیں پتا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، پر شاہمیر کے پوچھنے پر اسے کیسے کوئی جواب دے دیتے۔ آپ اندر نہیں آئیں گے اسیرم؟ اسے گاڑی میں بیٹھے دیکھ کر وہ پوچھنے لگے۔ میں چاہتا ہوں تم پہلے جا کر عاضل سے بات کرو، اس کی مرضی جانو، اگر وہ اسفندیار کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیتی ہے تو پھر میں شاہمیر سے بات کروں گا، اور عاضل کے انکار کے بعد کیا لالا آپ کی بات مان جائے گے؟ اپنے بیٹے کے لیے مجھ سے جو ہو سکے گا میں کروں گا، پھر چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، میں اسے مزید اذیت میں نہیں دیکھ سکتا۔ تم اندر جاؤ، میں یہیں ہوں۔ اپنا سر ہلاتی وہ گاڑی سے اتر کر اندر کی جانب چلی گئی۔ آج حویلی کافی سنسان پڑے تھے، صرف ملازم تھے جو اپنے اپنے کام کر رہے تھے، باقی گھر میں جو چند افراد تھے وہ اپنے کمروں میں بند تھے۔ ملازمہ سے عاضل کے بارے میں پوچھ کر وہ اس کے کمرے کی طرف چلی گئی، کیونکہ ملازمہ نے اسے یہی بتایا تھا کہ وہ اپنے کمرے میں موجود تھے۔ ہلکا سا نوک کر کے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا جہاں وہ اپنا سر گھٹنوں پر رکھ کر بیٹھی تھی۔ عاضل! نور کی نم آواز پر اس نے اپنا سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ تو اپنے خیالوں میں اس قدر گم تھی کہ اس کے کمرے میں آنے کی خبر بھی نہ ہو سکی۔ پھوپھو آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ تم سے بات کرنے آئی ہوں۔ دروازہ بند کرتی وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ جانتی ہو اسفندیار اس وقت ہاسپٹل میں ہے؟ جانتی ہوں، اس نے نظر جھکا کر جواب دیا۔ وہ مرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ مرنا چاہتا ہے، لیکن وہ مرا تو نہیں ہے نا پھوپھو؟ لیکن وہ کوشش کرتا رہے گا جب تک باقی مرنا چاہے۔ نور کے جواب پر اس بار وہ خاموشی رہی تھی، کیونکہ نور کی اس بات کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ آئزل وہ تمہارا اسپی، تمہارا شوہر، میں جانتی ہوں اسے تمہارے ساتھ جو کیا وہ غلط تھا، لیکن وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے، اس کے پاس بیٹھی وہ بھیگی آواز میں کہہ رہی تھی۔ آنسو زاروں قطار گرتے اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں بس جاننا چاہتی ہوں کیا تمہیں اسفند سے محبت نہیں ہے؟ اتنے وقت اس کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی، نکاح جیسے پاک رشتے میں بندھنے کے باوجود بھی، کیا تمہیں اس سے کبھی محبت نہیں ہوئی؟ کیا اس کی حالت کا سن کر تم بے سکون نہیں ہوئے عاضل؟ اس کی بات سن کر بھی عاضل کا سر جھکا رہا، البتہ دھڑکن تیز تیز ضرور دھڑکنا شروع ہو گئے تھے۔ کیا یہی وہ احساس تھا جسے وہ کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی؟ کیا اسے اسفندیار سے محبت ہو گئی تھی جو اس کی حالت کی خبر سن کر وہ بے سکون پہ رہے تھے؟ عاضل چلو میرے ساتھ، خود کو بھی سکون دو اور میرے بیٹے کی تڑپ بھی ختم کرو۔ جب درمیان میں محبت ہے تو پھر جدائی کا سفر کیوں طے کرنا؟ اگر میں کہوں کہ مجھے اس سے محبت نہیں ہے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ تو پھر بھی میں تمہیں اس کے پاس ہی لے کر جاؤں گی اور تمہیں اس رشتے سے آزاد کروا دوں گی۔
जिस पे असफन ने तुम्हें जबरदस्ती बांध रखा है। क्या असली मुझे छोड़ देगा? बिल्कुल, अगर तुम इससे कहोगी कि वो तुम्हारी खुशी की खातिर तुम्हें छोड़ देगा। फॉयजल को ये नहीं कह सकी थी कि तुम्हें छोड़कर फॉयजल को ये नहीं कह सकी थी कि तुम्हें छोड़कर खुद को भी जिंदगी की डोर से आजाद कर लेगा। मैं चलूंगी आपके साथ, लेकिन इससे पहले मैं बाबा से बात करूंगी। अपनी जगह से उठकर वो बाहर निकलकर शाहमीर के कमरे की तरफ चली गई। बाबा। कमरे में दाखिल होकर उसने लेटे हुए शाहमीर को पुकारा, जो उसकी पुकार सुनते ही आंखों से बाजू हटाकर उसे देखने लगा। क्या हुआ चंदा? फूफो आई हैं। इसके करीब बैठकर वो बताने लगी, जिसे सुनकर शाहमीर ने अपना सर हौले से हिला दिया। नूर यहाँ आई थी, ये बात वो जानता था, क्योंकि उसे आजल के कमरे की तरफ जाते हुए देख चुका था। वो आजल से बात करने आई थी, तो शाहमीर ने दोनों को तन्हा ही रहने दिया, ताकि जो बात उसे करनी थी वो आराम से कर ले। क्या कह रही थी? वो मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहती, और तुम क्या चाहती हो? इसका हाथ अपनी गिरफ्त में ली वो नरमी से पूछने लगा। आप क्या चाहते हैं? यहाँ मेरी नहीं, तुम्हारी जिंदगी है आजल। तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो? अगर मैं कहूँ कि मुझे जाना है, तो फिर मैं वही करूंगा जो मेरी आजल चाहती है। इसके सर पर हाथ फेरते हुए शाहमीर ने उसे अपने साथ लगाया। बाबा, गलती तो सबसे होती है ना, असवी से भी हो गई। आयरा दादी कहती हैं अल्लाह माफ करने वाले लोगों को पसंद करते हैं। मैंने असवी को माफ कर दी, आप भी उसे माफ कर दो। इस वक्त ऐसी बातें करते हुए शाहमीर को अपनी छोटी बच्चों जैसी आजल कहीं से नहीं लग रही थी। जब तुमने उसे माफ कर दिया, तो फिर मैं उसे किस बात की सजा दूंगा? मैंने भी उसे माफ किया, और अगर तुम असफंदियार के पास जाना चाहती हो तो चली जाओ। मेरा फैसला वही होगा जिसमें मेरी बेटी की खुशी होगी। इसके माथे पर बिखरे बाल संवार कर शाहमीर ने इसके माथे पर अपने लब रखे। अब जाओ, फूफो इंतजार कर रही है। इसके कहने पर वो मुस्कुराते हुए जोर से शाहमीर के गले लगी और उठकर बाहर चली गई। इसके जाने पर शाहमीर ने एक सुकून भरी सांस ली। इसकी बेटी खुश थी तो उसे और क्या चाहिए था? उसे अपनी बेटी की खुशियों से ज्यादा अजीज और कुछ नहीं था। अपने बालों पर किसी का लम्स महसूस करके वो कसमसाया, लेकिन आंखें नहीं खोली थी। असवी। रस खोलती आवाज इसके कानों में पड़ी, जिस पर इसने अपनी आंखें खोलकर अपने सामने बैठी आजल को देखा और जल्दी से उठकर बैठ गया। तुम यहाँ पर हो? तुम सच में यहाँ हो? इसके नरम गालों को छूते वो यकीन दहानी करना चाह रहा था कि इसके सामने बैठी लड़की हकीकत है, ना कि इसका वहम। हाँ, मैं सच में हूँ। इसके हाथ पर अपना नरम हाथ रखते वो धीमे से कहने लगे, जिसे सुनते ही असफंदियार ने उसे शिद्दत से अपने सीने से लगा ली। मुझे दर्द हो रहा है। इसकी सख्त पकड़ पर वो मचली, लेकिन आज उसने आसिल को खुद से दूर नहीं किया था। अब तो मरते दम तक उसे खुद से दूर ना करता। तुम यहाँ क्यों आई हो आसिल? उसे अपने सीने से लगाए वो पूछने लगा। क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत है असफंदियार खान। इसके लबों से इकरार सुनते ही असफंदियार खान ने अपनी भीगी आंखें बंद करके उसे मजीद शिद्दत से खुद में लगा लिया। ऐसा लग रहा था आयसल ने इकरार नहीं किया, बल्कि इसके अंदर नई जान डाल दी। प्लीज मुझसे दूर मत जाना आयसल, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। तुम मुझे मेरी गलती की सजा देना चाहती हो तो जरूर दो, मुझे थप्पड़ मार लो, गालियां दे लो, लेकिन प्लीज अब मुझसे दूर मत जाना। इसके बालों पर अपने लब रखते हुए भीगी आवाज में कह रहा था। मैं बहुत सुकून मैं बहुत बेसुकून था आयसल, अब से नहीं, बल्कि तब से जब से तुम्हारे साथ गलत करने की कोशिश की थी। लेकिन आज तुमने मुझे सुकून दे दिया, थैंक यू। उसे अपने सीने से लगाए वो अपनी हर तड़प इसके साथ बांट रहा था, जो उसने गुजरे सालों में सही थी। आज आजल से वो हर बात कह रहा था जो आज से इसने किसी के सामने नहीं कही थी। वो पुरसुकून हो गया था, क्योंकि इसका सुकून अब इसके पास था। और हाँ, नहीं आया तुम्हारे साथ? इसका मुकम्मल चेकअप करने करते सारा ने संजीदगी से इसकी तरफ देखते पूछा। नहीं, मैं ड्राइवर के साथ आई थी, और हाँ ने कहा तो वो यहीं आ जाएगी। और कब तक आएगा? मैं नहीं जानती, मैंने कॉल की थी लेकिन उन्होंने उठाई नहीं। आप बताएं, सब ठीक है ना? सारा की तरफ देखते हुए उसने बेचैनी से पूछा। इनका एकदम होता संजीदा अंदाज उसे कुछ गलत होने का एहसास दिला रहा था। फिलहाल तुम्हारी प्रेगनेंसी बहुत क्रिटिकल है, तुम्हारे बेबी की ग्रोथ भी बहुत स्लो है। अभी तुम्हारी प्रेगनेंसी को ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगी कि तुम अबॉर्ट करवा लो। इनके कहे अल्फाज से मिराल को अपने दिल की धड़कनें रुकती महसूस हो रही थी। अभी तो उसने ठीक से इस ननी जान को महसूस भी नहीं किया था, और उसे खत्म करने की बात की जा रही थी। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। इसने गहरा सांस लेते हुए खुद को पुरसुकून किया, लेकिन फिर भी अब इस जगह पर उसे सुकून नहीं मिल रहा था, बल्कि घुटन का एहसास हो रहा था। फिर मैं उरहान से बात करूंगी और मुझे यकीन है वो मेरी बात जरूर समझेगा। तुम भी समझो, आगे जाकर तुम्हारे लिए बहुत मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। तुम्हारे बेबी की ग्रोथ बहुत ज्यादा स्लो है मिराल, पता नहीं वो सरवाइव भी कर पाएगा या नहीं, और इस सब में तुम्हारी जान भी जा सकती है। सारा आंटी, आप उरहान से कुछ नहीं कहेंगी। उरहान मेरे लिए मेरे बेटे जैसा है, और मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जो उसकी जिंदगी पर बुरा असर छोड़े। मुझसे ये बात जरूर बताऊंगी मिराल, बाकी जो फैसला वो करना चाहेगा वो इसकी मर्जी होगी। इसने अपने चेहरे पर जाहिर होते पसीने के कतरे साफ किए। अगर उरहान को ये बात पता चल जाती तो उसका क्या फैसला होगा, ये मिराल अच्छे से जानती थी। आप इनसे कुछ मत कहिएगा, मैं खुद इनसे बात कर लूंगी। हो सकता है तुम्हें मेरी बातें बुरी लग रही हो, लेकिन अभी यही बेहतर होगा। ये प्रेगनेंसी तुम्हारे लिए जानलेवा साबित हो सकती है।
اس لیے جو فیصلہ کرنا ہو سوچ سمجھ کر کرنا۔ اسے چند ہدایت دے کر انہوں نے پیپر پر ایک میڈیسن لکھ کر پیپرز اس کی طرف بڑھا دیے۔ کمرے سے نکل کر اس نے اپنے بہتے آنسو رگڑنے کے بعد انداز میں صاف کیا، سیدھا ہاتھ بھی ساختہ طور پر اپنے معدے سے نیچے کی طرف کیا۔ ابھی تو اس ننھی سی جان کی دھڑکن بھی ٹھیک سے محسوس نہیں کی تھی اور خوشیاں جیسے پھر روٹ چکی تھی۔ ساری زندگی وہ ازمیر کے انتظار میں بیٹھی رہی۔ اسے تکلیف ہوتی تھی جب جب وہ منت اور ازمیر کو ایک ساتھ دیکھتی تھی، تب تب اس کا دل کتنی ہی اذیتوں سے گزرتا تھا، لیکن اس نے کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا تھا کیونکہ اسے اپنے اللہ پر یقین تھا۔ ازمیر اگر اس کے نصیب میں ہوتا تو اسے ضرور ملتا، لیکن اگر ازمیر نہیں ملتا تو اللہ نے اس کے لیے سے زیادہ بہترین ہمسفر رکھا۔ اگر ایسا ہی ہوا تھا، اسے ارحان لاشاری جیسے خوبصورت ہمسفر سے نوازا گیا تھا۔ اپنی پرانی یادوں کو وہ بھول چکی تھی، اس کی زندگی جیسے خوشیوں سے بھر گئی تھی اور اس خوش خبری نے زندگی کی خوشیوں کو مزید تو بالا کر دیا۔ لیکن اندازہ نہیں تھا خوشیاں بھی بس کچھ وقتوں کی ہوں گی۔ اس کی پریگننسی جان لیوا تھی، لیکن وہ اپنی اولاد کو ختم نہیں کر سکتی تھی۔ اگر یہ بات برہان کو بتا دیتی تو پھر وہ کبھی ایسا کچھ نہیں کرتا جس سے میرال کی جان کو خطرہ ہو، اور یہ بات برہان کو نہیں بتا سکتی تھی کیونکہ اس وقت اپنی زندگی سے زیادہ پیاری اس کے لیے وہ اولاد تھی جسے ابھی اس نے فقط محسوس ہی کیا تھا۔ روتی وہ اپنے لبوں پر ہاتھ رکھتے اپنی سسکی روکنے لگی جب نظر اندر کی طرف آتے ارحان پر گئی۔ اسے دیکھتے ہی میرال نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، یہ بات الگ تھی کیونکہ ارحان اس کے ہر انداز سے بخوبی واقف تھا۔ ذہن میں ایک سوال آتے ہی خیال آتے ہی اس نے اپنی انگلی میں موجود ارحان کی دی ہوئی رنگ اتار کر جلدی سے اپنے بیگ میں ڈالی اور بھیگی پالکیں دوبارہ صاف کرنے لگی۔ سوری دیر ہو گئی۔ اسے وہاں باہر کھڑی ہی مل گئی جسے دیکھتے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے قریب چلا، لیکن نظر اس کے روئے روئے چہرے پر پڑتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہوئے۔ کیا ہوا میرال، تم روئی؟ ہاں، کسی نے کچھ کہا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ نہیں، وہ دراصل جو آپ نے رنگ دی تھی وہ کہیں گر گئی۔ ارحان مجھے مل نہیں رہی، بس اسی لیے رونا آ گیا۔ اس کا لہجہ پھر سے بھیگنے لگا۔ وہ رونا چاہتی تھی اور رو بھی رہی تھی، لیکن رونے کی حقیقی وجہ وہ ارحان کو نہیں بتا سکتی تھی۔ تو کیا ہوا میرال، ہم نہیں لے لیں گے، اس میں رونے والی کیا بات ہے، رونا بند کرو۔ اس نے میرال کا بھیگا چہرہ نرمی سے صاف کیا۔ چلو تمہارا چیک اپ کرواتے ہیں۔ نہیں، میں چیک اپ کروا چکی ہوں۔ میں نے کہا تو تھا میرا انتظار کرنا، کافی دیر تک کیا تھا، لیکن جب آپ نہیں آئے تو میں پھر خود چلی گئی۔ سر جھکا اس نے معصومیت سے جواب دیا۔ کوئی بات نہیں، تم یہاں بیٹھو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ اس نے اسے وہاں بٹھا کر وہ سارا کے روم کی طرف جانے لگا جب میرال نے تیزی سے اس کا مضبوط ہاتھ پکڑ لیا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ تمہاری کنڈیشن پوچھ کر آ رہا ہوں۔ تو میں بتا دوں گی نا، مجھے بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھلائیں، میں گاڑی میں آپ کو ساری باتیں بتا دوں گی۔ اس نے اپنے لہجہ حتم الامکان نارمل رکھتے ہوئے کہا، جسے سن کر وہ اپنا سر ہلاتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگائے باہر کی طرف لے گیا۔ لان میں ٹہلتا وہ کب سے آئزل کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی حویلی آیا تھا اور آتے ہی جو خبر ملی تھی وہ یہ تھی کہ آئزل ہاسپٹل گئی ہوئی ہے۔ یہ خبر سن کر اچھا خاصا غصہ آیا تھا جسے وہ ضبط کر کے رہ گیا، کیونکہ حالات کیسے بھی ہوں وہ کبھی آئزل پر غصہ نہیں کرتا تھا۔ اس کی نگاہ اندر کی طرف سے آتی آئزل پر گئی جسے دیکھتے ہی مضبوط قدم اٹھاتا اس کے قریب چلا آیا۔ کہاں گئی تھی تم؟ اس کا لہجہ ہمیشہ کی طرح نارمل تھا، لیکن پھر بھی آئزل کو وہ سخت محسوس ہو رہا تھا۔ ہاسپٹل؟ رسے جھکا ایک لفظ سے جواب دیا۔ کس کی اجازت سے؟ اس کے پوچھنے پر آئزل اس نے پوچھا آئزل سے تھا، لیکن اس کا جواب وہاں پر آتے شاہ نے دیا تھا۔ میری اجازت سے گئی تھی۔ آزل کو اندر جانے کا اشارہ کر کے وہ سلار کی طرف متوجہ ہو جو سوالی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیوں بھیجا ہے آپ نے اسے وہاں؟ کیونکہ آزل کی خوشی اسی میں تھی، لیکن بابا سائیں یہ غلط ہے۔ آزل کو اسفندیار سے زیادہ اچھا لڑکا مل سکتا ہے۔ وہ آزل کے لائق نہیں ہے، لیکن اس کی خوشی اسفندیار میں ہی ہے۔ تمہاری اور جنت کی شادی کے لیے میں راضی نہیں تھا، پر مجھے ہونا پڑا تمہاری خوشی کے لیے۔ اب بھی مجھے راضی ہونا ہے اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے۔ ہاتھ میں پکڑا فون اس نے سلار کی طرف بڑھایا۔ تمہارا فون بج رہا تھا، اسفندیار کی کئی بار کالز آ چکی ہیں، اس سے بات کرو اور آج اپنے دل میں موجود اس نفرت کو باہر پھینک دو اور دل سے اپنی بہن کی شادی کی تیاریاں کرو۔ اسے نرمی سے سمجھاتے ہوئے اس نے سالار کا شانہ تھپتھپایا اور واپس اندر کی طرف چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد سالار نے اپنے ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھا جہاں اسفندیار کی کال پھر سے آ رہی تھی۔ گہرا سانس لے کر اس نے کال پک کر کے فون اپنے کان سے لگایا۔ ہیلو، ویسے خیریت تو تمہیں میری پوچھنی چاہیے، پر میں خود ہی پوچھ لیتا ہوں، بتاؤ کیسے ہو؟ اسفندیار کا خوشباش آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ظاہر سی بات تھی، اس نے خوشی ہونا تھا، جو چاہا تھا اسے پا لیا تھا۔ کیا کام ہے اسفندیار؟ سب راضی ہو گئے اور ایک تم ہو جو مجھ سے ناراض پھرے ہو۔ سوچا تمہیں بھی منا لوں۔ مجھے منا کر کیا کرنا ہے؟ میری بہن چاہیے تھی، وہ تمہارے ساتھ کے لیے راضی ہو گئی ہے۔ بالکل، لیکن تم بھی تو میرے لیے خاص ہو۔ کبھی ہم دوست ہوا کرتے تھے اور اپنے اس ٹوٹے رشتے کو میں دوبارہ سے جوڑنا چاہتا ہوں، اور معاف کر دینا یار، اس نے سالار سے منت بھرے لہجے میں کہا۔ جب آئزل راضی ہوگی تو پھر میں نے ناراض ہو کر کیا کر لینا؟ ہو گیا، میں بھی راضی کر دیا معاف۔ لیکن اگر آج کے بعد کبھی میری بہن کو کوئی تکلیف دی تو بنا پھپھو کا سوچے تیرا قتل اپنے ہاتھوں سے کر دوں گا۔ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ آئزل کو کوئی نقصان پہنچانے سے پہلے میں خود مرنا پسند کروں گا۔
اسفندیار کی بات سنتے ہی اس نے اپنی آنکھیں موند لی۔ اسفندیار ہی آزل کا نصیب تھا، اور اگر آزل اس سے خوش تھی تو پھر وہ کیوں نہ خوش ہوتا؟ تمہارے بیبی کی گروتھ بہت زیادہ سلو ہے میرال، پتہ نہیں وہ سروائیو بھی کر پائے گا یا نہیں، اور اس سب میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ اس نے حیرت سے اپنے سامنے چلتے منظر کو دیکھا جہاں ہاسپٹل کے روم میں سارا کے ساتھ ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ غور سے اس لڑکی کو دیکھنے لگی، جسے غور سے دیکھتے ہی وہ حیرت زدہ رہ گئی، کیونکہ وہ تو خود وہی تھی۔ اس نے آنکھیں زور سے میچ کر کھولی اور نیا منظر دکھائی دینے لگا، جہاں کھڑی وہ اپنے لبوں پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی۔ خود کو روتے دیکھ کر اس نے اپنی رکتی سانسوں کے باعث سینے پر ہاتھ رکھا، جب نیا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگا۔ مہرینہ بیگم کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا وجود تھا، اور سامنے کھڑی ڈاکٹر ارحان سے کچھ کہہ رہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ ان کے قریب آ کر ان کی گفتگو سننے لگی۔ میری بیوی کیسی ہے ڈاکٹر؟ اس نے ارحان کو بتابی سے کہتے ہوئے سنا، ساتھ ہی حیران بھی ہوئی، وہ اس کے پاس ہی تو کھڑی تھی۔ پھر وہ کیوں ڈاکٹر سے اس کے متعلق پوچھ رہا تھا؟ وہ اسے دیکھ کیوں نہیں پا رہا تھا؟ آئی ایم سوری مسٹر لشاری، شی از نو مور۔ ڈاکٹر کے الفاظ سنتے ہی وہ اپنی جگہ منجمد ہو کر رہے۔ کیا وہ مر گئے تھے؟ اس نے ارحان کی طرف دیکھا جو بھیگی آنکھوں سے وہیں زمین پر بیٹھتا جا رہا تھا۔ اور ارحان، میں زندہ ہوں، میں یہاں ہوں، دیکھو مجھے۔ اس نے چیختے ہوئے ارحان کو پکارا، لیکن وہ اسے نہیں سن رہا تھا۔ آخری چیز جو اس نے دیکھی تھی وہ تھا ارحان کا وجود، زمین پر گرتا وجود۔ آخری چیز جو اس نے سنی تھی وہ تھی ارحان کی چیخ۔ ہاسپٹل کی خاموشی میں ارحان لاشاری کی دردناک چیخ گونجی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی، تنفس بگڑا تھا تو چہرہ پسینے کے قطروں سے بھیگا پڑا تھا۔ میرال، کیا ہوا ہے؟ اسے گہرے گہرے سانس لیتے دیکھ کر وہ اپنی نیند سے بوجھل آنکھیں کھولتا پریشانی سے اٹھا، جس پر میرال فوراً اس کے برہنہ سینے سے جا لگی۔ میرال، سب ٹھیک ہے نا؟ کہیں درد ہو رہا ہے تو مجھے بتاؤ۔ اس کی طرف سے کوئی جواب نہ ملنے پر وہ اس کی کمر سہلاتے اسے ریلیکس کرنے لگا۔ شاید اس نے کوئی برا خواب دیکھا تھا، اس کی حالت دیکھ کر وہ یہی اندازہ لگا پایا۔ میرال، تم ٹھیک ہو نا؟ میں ٹھیک ہوں ارحان، بس تھوڑا ڈر گئی تھی، اس کے سینے سے لگی وہ روندھے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ موت کا خوف تو ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے، اس کے دل میں بھی تھا، لیکن اولاد جیسی نعمت کے آگے سب چیزیں بےمانی لگتی ہیں۔ کس چیز سے ڈر گئی تھی؟ پتہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی کمر سہلاتے وہ نرم لہجے میں کہنے لگا، جس پر وہ واقعی پرسکون ہو گئی۔ ایک یہی بات تو اسے سکون دے رہی تھی کہ ارحان اس کے ساتھ تھا۔ ارحان، ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو۔ بیڈ پر لیٹ کر اس نے میرال کا سر اپنے سینے پر رکھا اور اسے اپنے بے حد قریب کر لیا۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو؟ میرال کے سوال پر وہ چونک کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ کچھ ہوا ہے میرال؟ نہیں، بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی، اگر میں مر گئی تو؟ کچھ نہیں ہوگا تمہیں، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے میرال کے بالوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہا۔ میرال کے بغیر اپنی زندگی کو تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن ارحان، میرال، اگر تم نے پھر ایسی کوئی بات کی تو میں بہت سخت پیش آؤں گا، اور میری سختی تم سے برداشت نہیں ہوتی۔ اس کی گرفت کے ساتھ ساتھ لہجہ بھی سخت ہوا۔ وہ یہ بھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میرال اس سے دور ہو جائے، کیونکہ یہ سوچ ہی اسے بے جان کر دیتی تھی۔ ارحان کا سخت لہجہ محسوس کر کے وہ خاموش ہو گئی اور چند لمحوں بعد اپنا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں کھانا لے کر آتا ہوں۔ نہیں، مجھے گھر کا کھانا نہیں کھانا، مجھے پیزا کھانا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آرڈر کر دیتا ہوں۔ ہاتھ بڑھا کر وہ سائڈ ٹیبل پر رکھا اپنا فون اٹھانے لگا، جب میرال کی نئی فرمائش اس کے کانوں میں پڑی، مجھے باہر جا کر کھانا ہے۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، رات کے 11:30 بجنے والے تھے۔ میرال، اس وقت تم باہر جاؤ؟ ابھی 11:30 بھی نہیں ہوئے، جلدی سے اٹھو اور اس سے پہلے ریسٹورینٹ بند ہونے کا ٹائم ہو جائے۔ اچھا، نہ جانا، چلتے ہیں۔ اس کی ناک پر اپنے لب رکھ کر وہ بیڈ سے اٹھا اور صوفے پر رکھے اپنی شرٹ اٹھا کر پہننے لگا۔ لیکن تم کہیں نہیں جا رہی ہو؟ پر مجھے بھی ساتھ چلنا ہے۔ تم کہیں نہیں جا رہی میرال؟ پلیز پلیز پلیز۔ آخری پلیز اس نے کچھ زیادہ ہی لمبا کھینچ دیا، جس پر بے ساختہ ہنسا۔ چہرے کی زاویہ بگاڑتی وہ اسے بے انتہا کیوٹ لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، جلدی سے اٹھو۔ اس کی اجازت ملتے ہی وہ جلدی سے اٹھ کر اپنی چادر نکالنے لگی اور اسے اچھی طرح خود پر اوڑھ کر اس کے ساتھ باہر کی طرف چلی گئی۔ کیا کھانا ہے؟ اسے چیئر پر بٹھا کر وہ پوچھنے لگا۔ بتایا تو تھا پیزا کھانا ہے۔ ویٹر کو بلا کر وہ میڈم پیزے کا آرڈر دینے لگا، میڈیم پیزے کا آرڈر دینے لگا۔ میں لارج کھاؤں گی، تم کھا لو گی؟ ہاں، میں کھا لوں گی۔ ویٹر کو لارج پیزے کا آرڈر لکھوا کر وہ فرصت سے اسے دیکھنے لگا، جو ہونٹ لٹکائے ارد گرد کا جائزہ لیتی۔ میرال، اس کی آواز پر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا کوئی ایسی بات ہے جو میرا جاننا ضروری ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر تم شام سے اتنی پریشان کیوں کر رہی ہو؟ اس کے سوال پر، اس کے اچانک ایسا سوال پوچھنے پر وہ گڑبڑا گئی۔ وہ آئزل اسفند کی شادی ہونے والی ہے تو میں بس یہی سوچ رہی تھی کہ اتنی تیاری کیسے ہوگی۔ اس نے اپنی طرف سے بات بنانی چاہیے۔ اسیم کے کہنے پر آئز اور اسفندیار کی شادی دوبارہ کی جا رہی تھی، اور اس بار پورے رسم و رواج کے ساتھ۔ ان کی شادی بھی 3 سے 4 ماہ بعد رکھی گئی تھی اور تب تک ساری تیاری آرام سے ہو جانی تھی، پر اس وقت ارحان کے سوال پر اسے پہلی بات یہی یاد آئی تھی تو اسی کو جواب کے طور پر کہہ بیٹھی۔ اسے پھر سے سوال پوچھتے دیکھ کر وہ خود ہی جلدی سے سوال کر کے اس کا دھیان بٹانے لگی۔
اور ہانا آپ نے ہماری بیٹی کا نام کیا سوچا ہے؟ تمہیں پتا ہے کہ بیٹی ہی ہوگی؟ میں نہیں جانتی، لیکن بیٹی ہوئی تو آپ نام رکھیں گے، بیٹا ہوا تو میں نام رکھوں گی، یہی بات طے ہوئی تھی۔ بالکل، میں نے نام سوچ لیا، اگر ہماری بیٹی ہوئی تو میں اس کا نام جانا رکھوں گا، اور پیار سے اسے جان بلائیں گے۔ لیکن جانا تو آپ مجھے کہتے ہیں۔ تھوڑی پر ہاتھ جمائے وہ دلچسپی سے پوچھنے لگی، تبھی تو تم میری جانا ہو اور وہ میری جان ہوگی۔ اس کی بات سنتے ہی وہ دلکشی سے مسکرائے۔ تھوڑی دیر بعد ویٹر نے گرما گرم پیزا لا کے اس کے سامنے رکھا، جسے دیکھ کر اس نے منہ بنایا۔ کچھ دیر پہلے جس پیزے کو کھانے کے لیے وہ بےتاب ہو رہی تھی، وہ اسے دیکھ کر ہی دل چاٹ ہو رہا۔ کھاؤ نا میرال۔ ارحان کے اشارہ کرنے پر اس نے ایک سلائس اٹھا کر اپنی پلیٹ میں ڈالا اور ایک بائٹ لیتے ہی پلیٹ پیچھے کی طرف کھسکا دی۔ بس کھا لیا، اب میرا دل نہیں چاہ رہا، مجھے آئس کریم منگوا کر دے، ونیلا فلیور کی۔ اس کی نئی فرمائش پر گہرا سانس لے کر اس نے ویٹر کو آئس کریم کا آرڈر دیا، جو کچھ ہی دیر میں حاضر ہو گئی۔ اب یہ پوری ختم کرنی ہے۔ آئس کریم کو دیکھتے اس کے چہرے کے بگڑتے زاویے دیکھ کر وہ کہے بغیر نہیں رہ سکا، کھا رہی ہوں، میں نے انکار تھوڑی کیا ہے۔ چند لمحے سوچ کر اس نے پیزے کے ساتھ رکھا کیچپ اٹھایا اور اسے آئس کریم میں ڈالنے لگی، جسے دیکھتے ہی ارحان نے منہ بنا کر نگاہوں کا رخ موڑ لیا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس کی بات کو جواب دیے بنا وہ آئس کریم اچھے سے مکس کر کے کھانے لگی اور چہرے پہ تاثرات ایسے درائے جیسے وہ کتنی لذیذ چیز کھا رہی ہو۔ اور اسے دیکھ کر ارحان کا دل چاہ رہا تھا اس کے ہاتھ سے آئس کریم لے کر دودھ پھینک دے۔ اسے دیکھ کر ہی کیا آ رہی تھی، پتہ نہیں اس کی بیوی کیسی عجیب و غریب ڈش کھا رہی تھی۔ آپ کھائیں گے ارحان؟ نہیں بہت شکریہ، تم ہی کھاؤ۔ اس کے انکار پر وہ کندھے اچکاتی اپنی آئس کریم کھانے لگی اور ارحان بس یہ انتظار کرتا رہ گیا یہ چیز کب ختم ہو اور کب وہ میرال کو یہاں سے لے کر جائے۔ 4 ماہ بعد ازمیر کے ساتھ شاپنگ مال میں گھومتے ہوئے اس کی نگاہ ٹوائے شاپ پر رکھے ڈسپلے پر نظر آتے ٹیڈی بیئر پر گئی۔ لائٹ پنک کلر کا وہ ٹیڈی بیئر اسے دیکھتے ہی کافی پسند آیا۔ اب یہاں کیوں رکے؟ اسے ایک جگہ پر رکے دیکھ کر ازمیر نے منہ بنا کر پوچھا۔ پہلے ہی وہ اس کے ساتھ آنے پر بے حد خفا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے آرام کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن منت شاہ کبھی ازمیر شاہ کی بات ماننے ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ زبردستی اس کے ساتھ آ گئی۔ کچھ ساحر اور ماہر نے بھی اس کا خاصا ساتھ دیا تھا، جس کے باعث ازمیر کو اسے اپنے ساتھ لے کر آنا ہی پڑا۔ آئسل اور اسفندیار کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے اور ایسے میں اپنی حالت کی پرواہ کیے بنا وہ ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ خود وہ آرام سے سارا دن گھومتی رہتی اور ازمیر بس اس کی فکر میں ہلکان ہوتا رہتا۔ اس کا آخری مہینہ چل رہا تھا، لیکن مجال تھی جو وہ لڑکی سکون سے بیٹھ جاتی۔ آرام کرنے کی بجائے اسے باہر کی ہوا کھانا زیادہ پسند تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ ازمیر اسے گھر سے باہر بہت کم لے کر جاتا تھا۔ اس وقت بھی اس کی کافی ضد کرنے پر ازمیر اسے مال شاپنگ کروانے کے لیے لایا تھا، کیونکہ شادی کی اپنی ساری شاپنگ وہ خود کرنا چاہتی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ ازمیر اس کی ہر حرکت سے واقف تھا۔ شاپنگ تو بس ایک بہانہ تھی، اصل مقصد تو باہر گھومنا تھا۔ اس کی پریگننسی کے دوران وہ اسے باہر بہت کم لے کر جاتا تھا، اور جب بھی لے کر جاتا تھا گاڑی نہایت احتیاط سے چلاتا تھا، اور اس بار تو اس نے گاڑی کچھ زیادہ ہی احتیاط سے چلائی تھی۔ گاؤں سے شہر کا راستہ جو بآسانی 3 سے ساڑھے 3 گھنٹے میں طے ہو جاتا تھا، وہ ازمیر نے 4.5 گھنٹے میں طے کیا تھا۔ اوپر سے اس سفر کے دوران ہر 30 سے 40 منٹ بعد گاڑی روک کر وہ اس کی بھوک کا خیال کر کے اسے کہیں نہ کسی ریسٹورینٹ میں لے کر بیٹھ جاتا، اور یہ سب دیکھتے ہوئے منت بس سوچ کر رہ جاتی کہ اس کے فکر پر خوش ہو یا غصہ کرے۔ ازمیر دیکھے وہ ٹیڈی بیئر کتنا پیارا ہے، اس نے ڈسپلے میں رکھے ٹیڈی بیئر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تم کیا اس ٹیڈی سے کھیلو گے؟ ویسے منت تمہاری یہ عمر ان چیزوں سے کھیلنے کی نہیں ہے۔ میں اپنے لیے نہیں خرید رہی، آپ کی بیٹی کے لیے خریدنا ہے۔ خریدنا تو اپنے لیے تھا، لیکن اگر الزام ازمیر کی بیٹی پر ڈال دیا جاتا تو اس نے بنا کسی بحث کے وہ ٹیڈی بیئر دلا دینا تھا۔ اس کی بیٹی ہونی تھی یا بیٹا، یہ تو اب تک نہیں پتہ چلا، اور نہ ہی ازمیر نے کبھی جاننا چاہا، کیونکہ اس کا خیال تھا وقت آنے پر جب اسے اس بارے میں پتہ چلے گا تو اس کی خوشی ہی مختلف ہوگی۔ لیکن اتنا یقین اسے ضرور تھا کہ اس کی بیٹی ہی ہوگی، جس کا نام بھی وہ سوچ چکا تھا، ذروا شاہ۔ جب میری بیٹی اس دنیا میں آئے گی نا منت، تب میں اس کے لیے یہ سب خرید لوں گا۔ لیکن مجھے تو چاہیے نا بیٹی، جب آئے گی تب اسے دلا دیجیے گا، ابھی تو مجھے دلا دے۔ دیکھا، تمہیں خود اپنے لیے چاہیے اور الزام میری بیٹی پر لگا رہی ہو۔ ازمیر چھوڑو اسے اور جلدی چلو، رات ہونے والی ہے، پہلے ہمیں حویلی جانا ہے۔ جس طرح آپ گاڑی چلاتے ہیں حویلی پہنچتے پہنچتے رات ہی ہو جائے۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے دھیمے قدم اٹھاتی وہ خفگی بھرے انداز میں کہہ رہی تھی۔ موڈ تو خراب ہونا ہی تھا، ازمیر نے اس کی خواہش جو پوری نہ کی تھی۔ میرا بکلی بار جب شہروز کا سامان آرڈر کرو تو میرے لیے بھی منگانا۔ اس کے واش روم سے نکلتے المیر نے گہری نظروں سے اس کا اوپر سے نیچے تک جائزہ لیتے کہا، جو گیلے بالوں کے ساتھ لائٹ بلو کلر کا سوٹ پہنے بری طرح ازمیر کے جذبات بہکا رہی تھی۔ کیا چاہیے آپ کو؟ بھیگے بالوں کو سلجھاتے ہوئے اس کی طرف دیکھتی پوچھنے لگے، جو اس کے سوال پر اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آیا اور شرٹ کا کالر موڑ کر مسکراتے ہوئے اس کا کیا ہوا کارنامہ دکھانے لگا۔ کل رات ایک فیمیل مچھر کو میرے دل پر زیادہ ہی شدت سے پیار آ گیا اور وہ اس کا یہ حال کر کے چلی گئی۔ بس اس کا علاج ہی چاہیے تھا مجھے۔ اپنی کی گئی حرکت پر وہ شرمندہ ہوتی نہ سن چکا، سوری غلطی سے ہو گیا۔
तुम्हें सॉरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा का पूरा अलमी शाह तुम्हारा है। मैं तो बस ये बताना चाह रहा था, अगर तुम्हें लव बाइट देनी ही है तो ऐसी जगह दो जहाँ किसी की नज़र न पड़ सके, वरना लोग देख कर क्या सोचेंगे। मेरी बीवी कितनी रोमांटिक है, और ये तो शुक्र है अजमीर ने उसे अब तक ये नहीं देखा, वरना अपने जैसे गंदे गंदे इशारे करके मेरा जीना हराम कर देता। बस यही कहना था बेगम। इसके कहने पर मीरब ने मसनूई खफगी से इसके बाजू पर मुक्का रसीद किया, जिस पर हंसते हुए इसने मीरब को अपने सीने से लगा लिया, और उसके सीने से लगी मीरब दिल ही दिल में अपनी की गई हरकत पर शर्मिंदा होकर रह गई। शायद वाकई इसने अपने प्यार में थोड़ी शिद्दत दिखा दी थी। अलमीर की गर्दन का ये तिल उसे वाकई बहुत पसंद था, और कल रात इसने जी भर कर इस चीज़ का इजहार भी किया था, और नतीजा भी इसके सामने था। शॉपिंग मुकम्मल होती ही इसने सारा सामान गाड़ी में रखकर गाड़ी हॉस्पिटल की जाने बढ़ा दी। मन्नत का चेकअप करवा कर उन्हें सीधा हवेली जाना था, लेकिन इस पूरे रास्ते वो मन्नत का नाराज़गी भरा चेहरा हरगिज़ नहीं देखना चाहता था। मन्नत, मूड ठीक कर लो, नाराज़ तो मुझे होना चाहिए, तुम कभी मेरी बात नहीं सुनती हो। लेकिन नाराज़ खुद होकर बैठ गई। इतनी देर से इसने अजमीर से एक लफ्ज़ भी बात नहीं की थी, और इसकी इतनी खामोशी अजमेर शाह के बर्दाश्त से बाहर। मुझे कोई बात नहीं करनी, क्यों? ये भी मैं बताऊं? अजमीर के सवाल पर वो गुस्से से इसकी तरफ देखने लगी। इसका गुस्से से भरा रूप देखकर वो बेसाख्ता हंसा। अच्छा, जरा बैक सीट की तरफ देखो। अजमीर ने इसका ध्यान पीछे की तरफ करवाना चाहा, जहां मन्नत का पसंद किया गया टैडी रखा हुआ था। इसका ख्याल था मन्नत उसे खुद ही देख लेगी, लेकिन वो तो इस कदर खफा थी कि अपने हाथों के अलावा किसी और चीज को देखना भी पसंद नहीं कर रही थी। अजमीर की बात सुनते ही चेहरे पर खफगी भरे तासुरात सजा गए। इसने पीछे देखा, और वहां रखे डैडी को देखते ही इसकी सारी नाराजगी, सारी खफगी पल में ही खत्म हो गई। इसके चेहरे पर सजे हैरानगी भरे तासुरात देखकर अजमीर ने मुस्कुराते हुए कार स्टार्ट कर दी। ये आपने कब लिया? जब तुम मुझसे खफा होकर फोर्ट कोर्ट में जाकर बैठ गई थी। तो फिर मुझे तंग क्यों कर रहे थे? तंग किए बिना मेरा गुजारा नहीं होता, और तुम कोई भी ख्वाहिश जाहिर करो, ख्वाहिश तो तुम्हारी मुझे पूरी करनी है, क्योंकि अगर तुम्हारे बाबा साईं को पता चला कि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो मेरी गर्दन तोड़ने में हरगिज देर नहीं लगाएंगे। अब ऐसी भी बात नहीं है अजमीर, बाबा साईं आपसे बहुत प्यार करते हैं, मजबूरी है, मैं उनके जुड़वा की औलाद हूँ और इनकी लाडली कर रहा हूँ। अजमीर के चेहरे के बिगड़ते जावे देखकर वो खिलखिलाते हंसने लगे, जिस पर अजमीर ने चेहरा मोड़कर उसे देखा, भरा भरा वजूद और चेहरे पर बिखरता ममता का रूप। वो इन दिनों मजीद खूबसूरत होती जा रही थी। मेरा शोना, मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, मुझे करने दो, तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही हो। आप गाड़ी चलाए ना, मैं तो बस कुछ भी नहीं कह रही। तुम चलाने दोगी तो चलाऊंगा ना। इसके चेहरे पर झुकते हुए शरारती अंदाज में गोया, जिस पर उसे दूर करती वो हंसते हुए सामने देखने लगी। जब नजर सामने से आती तेज रफ्तार गाड़ी पर गई, इसने चीख मारकर अजमीर को पुकारा, और अजमीर के कुछ समझने से पहले वो दोनों गाड़ियां आपस में टकरा गई। इसने अपने माथे से निकलते खून पर हाथ रखा। कांच के टूट गाड़ी के टूटे कांच की करची यकीनन इसके बाजू में पेवस्त हो गई थी। चोटों के बायस इसका वजूद दुख रहा था, लेकिन इस वक्त अगर फिक्र थी तो बस मन्नत की। इसने चेहरा मोड़कर मन्नत की तरफ देखा, जिसके कपड़े खून से भरे हुए थे। उसे इस हालत में देखकर अजमीर को अपना सांस रुकता हुआ महसूस। मन्नत बमुश्किल गाड़ी से निकलकर वो उसकी तरफ आया। गाड़ी की हालत बुरी तरह बिगड़ चुकी, और उसके अंदर बैठे इन दोनों अफराद की भी। दरवाजा खोलकर इसने अपनी बेजान होती टांगों से मन्नत को बाहर निकाला, उसे होश दिलाने लगा। मन्नत, अपने बहते खून को नजरअंदाज करके इसने मन्नत का खून से रंगता वजूद अपनी बाहों में भरते हुए तड़प कर पुकारा। अजमीर अजमीर को अपने करीब पाकर बंद होती आंखों के साथ इसने हौले से इसका नाम लिया। वो उसकी खैरियत पूछना चाह रही थी, लेकिन इस वक्त तकलीफ के बायस कुछ कहा ही नहीं जा रहा था। उसे तकलीफ हो रही थी बेतहाशा। अंदाजा नहीं था कहाँ कहाँ पर दर्द हो रहा था। बस पता था तो इतना कि शायद इस तकलीफ से वो कुछ ही पल में मर जाएगी। कुछ नहीं हुआ मेरी जान, अपने चकराते सर की परवाह किए बगैर इसने मन्नत को अपनी बाहों में उठा लिया। इस वक्त अगर अजमीर शाह के लिए कुछ अहम था तो वो मन्नत शाह की जिंदगी थी। पास खड़े तमाशाई बने लोगों की मदद मांगकर वो वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था। वैसे भी वो हॉस्पिटल के करीब ही पहुंच गए थे, और इतनी ताकत वो खुद में रखता था कि अपनी बीवी की खातिर दरमियान में मौजूद ये फासला तय कर सके। डॉक्टर जावियान, इसके फोन रखते ही वो पीछे खड़ी नर्स ने आहिस्ता से आवाज में पुकारा, जिस पर मुड़कर सवालिया नजरों से उसे देखने लगा। क्या हुआ है? यहाँ आपके साइन चाहिए थे। इसने पेपर जावियान की तरफ बढ़ाया, जिस हाथ में थाम कर उन्हें रीड करने लगा, और रीड करके पेपर्स पर साइन करके वापस नर्स को थमा दी, अपने ऑफिस रूम की तरफ जाते हुए। इसकी नज़र हॉस्पिटल में आते अजमीर उसकी बाहों में मौजूद मन्नत पर गई। उन्हें इस हालत में देखते हुए परेशानी से इसके करीब गया। अजमीर, क्या हुआ है? जावियन, प्लीज इसे चेक करो। इसकी खुद की हालत इस वक्त बिगड़ती जा रही थी, लेकिन हमेशा की तरह इसकी पहली तरजीह मन्नत थी। मन्नत की हालत देखते ही स्ट्रेचर मंगवाकर जावियन ने उसे जल्दी से रूम में भिजवा दिया। डॉक्टर अर्शिया से कहो आकर फौरन इन्हें चेक करे। नर्स को वहां से भेजकर वो अजमीर की तरफ देखने लगा, जिसके वजूद पर जगह जगह चोटों के निशान मौजूद। इसके अलावा खून से इसके सारे कपड़े भरे हुए थे। आजमीन, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें भी ट्रीटमेंट की जरूरत है। नहीं, तुम जाकर मन्नत को चेक करो, उसे देखो वो ठीक है ना।
منت کے پاس میں نے ڈاکٹر بھیجوا دی، اسے علاج کی ضرورت ہے تمہیں بھی۔ لب بھینچ کر اس نے اپنے چکراتے سر پر ہاتھ رکھا اور زاویان کے دھندلے پڑتے وجود کو دیکھنے لگا اور چند لمحے گزرتے وہ نڈھال ہوتا دھڑام سے زمین پر گر گیا۔ قنودگی میں سنائی دیتی اپنے نام کی پکار پر اس آواز کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگا۔ دھیرے دھیرے جب حواس بیدار ہوئے تو اندازہ بھی ہو گیا کہ وہ ظاہر کی آواز تھی جو اسے نرمی سے پکارتے ہوئے جگا رہا تھا۔ ازمیر تم ٹھیک ہو؟ اس کی پلکوں میں جنبش ہوتے دیکھ کر ساحر نے جلدی سے پوچھا، جسے سن کر اس بار اس نے زبردستی کر کے اپنی آنکھیں کھول دی اور وہاں کھڑے ساحر، ماہر، المیر اور عیسیٰ کو دیکھنے لگا۔ ازمیر تم ٹھیک ہو؟ اسے اٹھتے دیکھ کر عیسیٰ بے چینی سے اس کے پاس بیٹھ کر پوچھنے لگی، جس پر غائب دماغی سے اس نے اپنا سر ہلا دیا۔ نظر اپنے وجود پر گئی جہاں اس وقت اسے ہاسپٹل کا لباس پہنایا ہوا تھا، بازو اور ماتھے پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ آپ لوگ یہاں کیسے آئے؟ ہمیں زاویہ نے کال کر کے بتایا تھا۔ ساحر کی بات سن کر اس نے وہاں کھڑے سب لوگوں کو دیکھا جو فکر مندی سے اس کے قریب کھڑے تھے۔ اس سب میں اس کی فکر کرنے والا وہ ایک وجود نہیں تھا۔ وہ اس کے پاس کیوں نہیں تھا؟ منت وہ کہاں ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ منت کا تصور ذہن میں آتے ہوئے جھٹکے سے اٹھا، سر میں درد کی ہلکی سی لہر اٹھی جسے نظر انداز کر کے وہ بیٹھ سے اٹھنے لگا۔ آرام سے ازمیر، تمہاری منت اور ضربہ دونوں ہی بالکل ٹھیک ہے، اسے اپنے ساتھ لگائے ماہر نے مسکراتے ہوئے بتایا، جس پر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی اولاد اس دنیا میں آنے والی تھی جسے منت کی فکر میں بالکل ہی بھول چکا تھا۔ میری ضربہ کیا میری بیٹی ہوئی ہے؟ بابا سائیں سچ میں میری بیٹی ہوئی؟ ہاں بالکل، تم بابا سائیں بن گئے ہو اور دادا سائیں اور ساحر نانا سائیں۔ میرا نام بھی تو لیں۔ ماہر کی بات سن کر وہاں کھڑے المیر نے برا سا منہ بنایا جسے سنتے ہوئے ایزا نے مسکراتے اس کا گال تھپ تھپایا۔ تم دونوں کو ہی ایک دوسرے سے بڑا بننے کا شوق رہتا ہے تو پہلے ڈیسائیڈ کر لو کہ تم چاچو بنو گے یا پھر بڑے پاپا، پھر تمہارا نام بھی شامل کر لیں گے۔ میں بڑا ہوں تو خود کو بڑے پاپا ہی کہلواؤں گا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو المیر کی اس بات پر ازمیر اس کے ساتھ ایک لمبی بحث کرتا، لیکن اس وقت تو بس اسے اپنی بیوی اور بیٹی کو دیکھنے کی بےتابی ہو رہی تھی۔ مجھے ان کے پاس لے چلیں نا بابا سائیں، کہاں ہے وہ؟ اس نے بےتابی سے ماہر کا بازو ہلایا اور اس کا انداز دیکھ کر وہ چاروں ہنستے ہوئے روم سے باہر لے گئے۔ اس نے چونک کر اپنے واٹس ایپ پر آیا میسج دیکھا اور فائل بند کر کے میرال کی بھیجی گئی وہ تصویر دیکھنے لگا۔ پھولے پھولے گالوں والی وہ پیدائشی بچی کی تصویر تھی۔ اسے دیکھتے ہی ارحان کے لیے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ ازمیر شاہ کی بیٹی ہوگی۔ ویسے بھی میرال ڈرائیور کے ساتھ ہاسپٹل گئی تھی تو یقیناً اس ازمیر کے بچے کی ہی تصویر بھیجنی تھی۔ تعریفی کلمات لکھ کر اس نے ساتھ ہی ہارٹ والی ایموجیز بھی بھیج دی اور موبائل رکھ کر واپس اپنی فائل دیکھنے میں لگ گیا۔ جب اس بار میسج رنگ ٹون کے بجائے موبائل پر کال آنے لگی، اس کا خیال یہی تھا کہ کال میرال نے کی ہوگی، لیکن کال سارا کی آ رہی تھی۔ اس کا نام دیکھ کر اس نے حیرت زدہ ہوتے کال پک کر لی۔ کیسی ہے سارا آنٹی؟ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو اور میرال کیسی ہے؟ مجھے میرال کی خیریت جانی تھی اس لیے تمہیں کال کر لی۔ میرال بالکل ٹھیک ہے، اگر آپ کہیں تو اس کا نمبر دے دیتا ہوں، آپ خود بھی بات کر سکتی ہیں، مسکرا کر کہتے اس نے فائل کا صفحہ پلٹا۔ نہیں تم کہہ رہے ہو تو ٹھیک ہی ہوگی، میں بس اس لیے فکر مند تھی کیونکہ وہ اتنے مہینے سے ہاسپٹل چیک اپ کے لیے نہیں آئی۔ سارا کی بات سنتی اگلا صفحہ پلٹتا اس کا ہاتھ رکا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے؟ میرال اپنا منتھی چیک اپ باقاعدگی سے کرواتی تھی، شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، آپ تو یہاں تھی بھی نہیں۔ پریشانی سے کہتے ہوئے فائل بند کر کے اس نے ایک طرف رکھی۔ ہاں 4 مہینوں سے میں آؤٹ آف کنٹری گئی ہوئی تھی، لیکن اپنے بدلے میں دوسری ڈاکٹر یہاں چھوڑ کر گئی تھی، اسے میں نے میرال کے بارے میں خاص تلقین کی تھی، لیکن اب یہاں آ کر اس سے پوچھنے پر مجھے پتہ چل رہا ہے کہ میرال لشاری نامی کوئی پیشنٹ اس کے پاس اب تک آئی ہی نہیں، اور میں سمجھ نہیں پا رہا کہ میرال ایسا کیوں کرے گی اور خود اپنا خیال رکھنا اچھے سے جانتی ہے، پھر وہ اس معاملے میں لاپرواہی کیوں دکھائے گی؟ اس کے لہجے میں پریشانی کے ساتھ ساتھ حیرت بھی تھی۔ ایک یہی باتوں سے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرال ایسی لاپرواہی کیوں دکھائے گی۔ اس کی بات سن کر سارا کو سمجھنے میں لمحہ نہیں لگا تھا کہ میرال اتنے وقت سے ہاسپٹل کیوں نہیں آئی تھی۔ اس نے تم سے بات نہیں کی تھی ارحان؟ کیا بات کرنی تھی اسے مجھ سے؟ اس نے تیز تیز دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ دماغ میں کچھ غلط ہونے کا سارن زور سے بجنے لگا۔ کیا میرال نے اس سے کچھ چھپایا تھا؟ جب آخری بار میرال میرے پاس آئی تھی میں نے تب بھی اسے یہ بات بتا دی تھی۔ گہرا سانس لے کر اس نے ارحان کو ساری وہ باتیں بتا دی جو اس نے میرال سے کہی تھی، جسے سن کر وہ بس صدمے سے اپنی جگہ پر بیٹھا رہ گیا۔ کیا یہ بات اتنی چھوٹی تھی جو میرال نے اسے بتانا تک ضرور نہیں سمجھا، یا پھر وہ اتنا لاپرواہ شوہر تھا کہ اپنی بیوی کے بارے میں پوری معلومات نہیں رکھ سکا؟ میرال ہر مہینے باقاعدگی سے اپنا چیک اپ کروانے جاتی تھی، لیکن آج تک وہ اسے اپنے ساتھ لے کر نہیں گئی تھی۔ وہ جان بوجھ کر اس وقت جاتی تھی جب وہ گھر پر نہیں ہوتا تھا اور پھر واپس آ کر اسے ڈاکٹر کی کہی ساری باتیں بتا دیتی، لیکن در حقیقت وہ باتیں وہ جو اسے بتاتی تھی وہ کسی ڈاکٹر نے نہیں کی تھی، وہ خود اپنی طرف سے باتیں کہتی تھی۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب وہ ہاسپٹل میرال کے پاس گیا تھا اور وہ رو رہی تھی۔ اس کے رونے کی وجہ وہ اب سمجھ پا رہا تھا، وہ انگوٹھی گم ہونے پر نہیں رو رہی، وہ یہ خبر سن کے رو رہی تھی۔ سارا کی کال کاٹ کر اس نے جلدی سے مہرینہ بیگم کو کال ملائی جو جلد ہی اٹھا لی۔ ماں میرال کے ساتھ ہاسپٹل آپ جاتی تھی،
کی بات کہتی اس نے خود پر کتنی ہی دفعہ لعنت بھیجی تھی۔ وہ میرال کا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا لیکن پھر بھی اس کے معاملے میں کوتاہی کر بیٹھا۔ نہیں، وہ نور کے ساتھ جاتی تھی، لیکن آپ کو اس کے ساتھ جانا چاہیے تھا، نہ کہ اسے کسی اور کے ساتھ بھیجنا چاہیے تھا۔ اس کے لہجے میں بدتمیزی کہیں شامل نہیں تھی، بس پہلی بار اپنی ماں سے بات کرتے ہوئے لہجہ تیز ہوا تھا، جسے سن کر مہرینہ بیگم حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکی۔ فرحان میری جان سب ٹھیک ہے نا؟ دراصل نور بھی تو اس کی اپنی تھی، اس لیے مجھے اس کے ساتھ جانے پر کوئی اعتراض نہیں ہوا، لیکن میں اس کا پورا خیال رکھتی تھی اور اپنی ہر رپورٹ مجھے دکھاتی تھی، ڈاکٹر کی کہی ہر بات بتاتی تھی، جسے سن کر میں بھی مطمئن ہو جاتی تھی۔ اس کا تیز لہجہ دیکھ کر انہوں نے نرمی سے وضاحت پیش کی، جسے سن کر اس نے شرمندگی سے آنکھیں بند کر آئی ایم سوری موم، کوئی بات نہیں، تم پریشان لگ رہے ہو، سب ٹھیک ہے نا؟ جی بات میں بات کرتے ہیں۔ کال بند کر کے اس نے موبائل پھینکنے کے انداز میں ٹیبل پر رکھا اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ سارا کی باتیں سن کر اس کی یہ حالت ہو رہی تھی تو پتہ نہیں میرال کیسے اتنے وقت سے ان نصیحت بھرے لمحوں کو گزار رہی تھی۔ اسے میرال پر غصہ آ رہا تھا اور پہلی بار اتنا شدید غصہ آ رہا تھا۔ زور سے ہاتھ مار کر اس نے ٹیبل پر رکھی ساری فائلیں زمین پر پھینکی اور اپنی جگہ سے اٹھ کر آفس روم سے چلا گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر وہاں بیٹھے سارے افراد پر گئی۔ ایسا لگ رہا تھا پوری حویلی اس وقت اس کمرے میں جمع تھی، اور شاید ایسا ہی تھا۔ ہاسپٹل کا وہ کمرہ کافی بڑا تھا، لیکن اتنے لوگوں کی موجودگی کے باعث وہ کمرہ پورا بھرا ہوا تھا۔ اپنا گلا تر کرتے ہوئے بیڈ پر لیٹی منت کے پاس آیا اور نظریں اپنی دونوں جان پر گئی۔ منت اور اس کے قریب لیٹی اس کی ضربہ، اس کی بیٹی، اسے اپنی گود میں اٹھانے کے لیے بے چین ہو رہا تھا، لیکن اس سے پہلے اپنی بیوی کو وہ ٹھیک سے دیکھ لینا چاہتا تھا۔ کیا وہ اب ٹھیک تھی؟ کیونکہ جس وقت اسمیر اسے ہاسپٹل آیا تھا اس وقت اس کی حالت بہت خراب تھی۔ اسمیر آپ ٹھیک ہے؟ اسے دیکھتے ہی وہ اٹھ کر بیٹھنے لگی، جسے دیکھتے ہوئے اسمیر فوراً اس کے قریب آیا اور اسے سہارا دے کر بٹھانے لگا۔ میں ٹھیک ہوں، تم ٹھیک ہو نا؟ اس کے ماتھے پر اپنا پیار بھرا لمس چھوڑتے ہوئے اس نے منت کے بھیگے گال صاف کرتے ہوئے بےتابی سے پوچھا، جس پر روتے ہوئے اس نے اپنا سر ہلا دیا۔ کب سے اسے دیکھنے کے لیے وہ تڑپ رہی تھی اور اب جب وہ نظر آیا تھا تو آنسو ہی نہیں رک رہے تھے۔ اس کا اسمیر بالکل ٹھیک تھا، اسے اپنے صحیح سامنے صحیح سلامت دیکھ کر منت کو اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ تم دونوں پیار کرو جب تک میں خود ہی اسے دیکھ لیتا ہوں۔ المیر نے ان کے قریب آ کر درمیان میں لیٹی زروا کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری ہے، مجھے تو میری بہو مل گئی۔ اسے دیکھتی ہی المیر نے میرب کی گود میں موجود شہروز کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اپنی ماں کے سینے سے لگے ہونٹ لٹکا اپنی باپ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اتنے مہینوں سے وہ سب کا لاڈ اکیلا سمیٹ رہا تھا اور ایسے میں کسی اور کی آمد اسے پسند نہیں آئی تھی۔ اوپر سے اس نئے وجود کو اپنے باپ کی گود میں دیکھ کر اسے مزید غصہ آ رہا تھا۔ چہرہ موڑ کر اس نے اپنا آپ میرب کے سینے میں چھپا لیا۔ یہ ناراضگی کا اعلان تھا، یہ الگ بات تھی کہ اس کی ناراضگی کسی کو سمجھ نہیں آنے والی تھی، لیکن اسے دیکھنے کا پہلا حق میرا ہے کیونکہ میں اس کا نانا سائی ہوں۔ ساحر نے ہاتھ بڑھا کر زروا کو المیر کی گود سے لیا، جب اسمیر نے ان دونوں کو گھورتے اسے اپنی گود میں بھر لیا۔ اس حساب سے اسے پہلے مجھے دیکھنا چاہیے کیونکہ میں اس کا باپ ہوں اور میں تیرا باپ۔ ماہر نے زروا کو اپنی گود میں لیا، جب پیچھے سے اسیم نے اسے اپنے پاس لے لیا۔ اور میں تیرا باپ، لیکن میں تجھ سے بڑا ہوں۔ عالم نے بھی اس محفل میں اپنا حصہ ڈالنا ضروری سمجھا، جس سے زروا گھومتی ہوئی عالم کے پاس چلی آئی، جب معتصم نے اسے عالم کی گود سے لے لیا۔ اور میں تم سب سے بڑا ہوں۔ ان سب پر ایک نظر ڈال کر معتصم نے زروا کے پھولے پھولے گالوں پر اپنی لب رکھی اور وہاں کھڑے سارے افراد کو دیکھنے لگا، جو اس نئے وجود کو اپنی گود میں لینے کے لیے حد سے زیادہ بے چین کھڑے تھے۔ کیا مسئلہ ہے؟ بچی کو نظر لگانی ہے جو ایسے دیکھ رہے ہو؟ نظر نہیں لگانی دادا سائیں، ہمیں بچی دیکھنی ہے، سب سے پہلے میرال نے آواز لگائی۔ لیکن پہلے اس کی ماما کو تو دیکھنے دو، اس نے ٹھیک سے دیکھی بھی نہیں ہے۔ ماما نے تو دیکھتی رہنی ہے، آپ ہمیں دکھا دیں۔ اچھا تو پھر سب لائن بنا کر کھڑے ہو جاؤ۔ اسے کہتے ہی وہ سب واقعی میں لائن میں کھڑے ہو گئے، جس پر ہنستے ہوئے اس نے زروا کو میرال کی گود میں دے دیا کیونکہ وہ پہلے نمبر پر کھڑی تھی۔ میرال کا پیار سمیٹ کر وہ ایک ایک کر کے باقی سب کے پاس جانے لگی اور اسے دیکھتے ہوئے سب اسے عیسیٰ کی کاپی کہہ رہے تھے۔ وہ دکھنے میں بالکل عیسیٰ جیسی تھی، اس کے نین نقش سب عیسیٰ جیسے ہی تھے، بس بند آنکھیں تھیں جو پتہ نہیں کس پر گئی تھی۔ لیکن جیسے ہی اپنی ماں کی گود میں جا کر اس نے اپنی آنکھیں کھولی، تب سب کو اندازہ ہو گیا کہ اس کی آنکھیں کس پر گئی تھیں۔ اس کی آنکھیں اپنی نانی سائیں پر گئی تھیں، خوبصورت سی آنکھیں، بالکل راجا سی۔ تھوڑی دیر مزید انتظار کر کے اس نے ارحان کو کال ملائی۔ اس نے کہا تھا کام ختم کر کے وہ ہاسپٹل ہی آئے گا، لیکن اب تک نہیں آیا تھا، شاید بہت زیادہ مصروف تھا۔ ڈرائیور کو کال ملا کر اس نے ہاسپٹل بلایا اور اس کے آتے ہی سب سے ملتے خطبے گھر کی طرف چلے گئے۔ گھر پہنچتے ہوئے مہرینہ بیگم کے کمرے میں گئی۔ یہ اس کی عادت تھی، کہیں سے بھی آتے یا کہیں بھی جاتے وقت وہ سب سے پہلے ان کے پاس آتی تھی تاکہ اپنے آنے اور جانے کے بارے میں انہیں بتا سکے۔ نوک کر کے اس نے ہلکا سے دروازہ کھول کر دیکھا اور انہیں سوتے دیکھ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے نظر وہاں بیٹھے ارحان پر گئی۔ اسے دیکھتے ہی میرال کے چہرے پر غصے بھرے تاثرات ابھر آئے۔ ارحان اگر آپ آ ہی گئے تھے تو ہاسپٹل کیوں نہیں آئے؟ چلے نہیں بھی آنا تھا، کم از کم میری کال پک کر کے بتا تو سکتے تھے۔ میرال کے خفا خفا انداز پر وہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں
इस वक्त हद से ज्यादा सुर्ख, जिसे देखकर मिराल को कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। आज सारा आंटी की कॉल आई थी। अपनी जगह से उठकर उसके करीब आ खड़ा हुआ, जबकि नजरें बस मिराल के साकित होते वजूद पर टिकी हुई थी। और जानती थी मिराल उन्होंने मुझे क्या बताया। और हाँ, रुकती सांसों के साथ इसने कुछ कहना चाहा, जब बुरहान ने दोनों के दरमियान मौजूद चंद इंच का फासला भी समेट लिया और उसे अपने इस कदर करीब पाकर मिराल की रही सही हिम्मत भी टूटने लगी। उसे पता था कभी ना कभी तो ये सब होना ही था, लेकिन इसने खुद को इन हालात के लिए कभी तैयार नहीं किया। उन्होंने मुझे वो सब बताया जो तुम्हें बताना चाहे था। और बस एक बात का जवाब तो मिराल, क्या इतना गैरहम था मैं तुम्हारे लिए जो तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई? मैं अगर बता देती तो आप उसे खत्म करने की बात कर। हाँ, मैं ऐसा ही करता। इसकी तेज आवाज पर वो सहम कर एक कदम पीछे हुई, जब उसे बाजू से पकड़कर रूहान ने वापस अपने करीब कर लिया। बताओ, मुझे किसने हक दिया तुम्हें ये फैसला अकेले करने का? जितना इस बच्चे पर तुम्हारा हक है, इतना ही मेरा भी है। मैं बताने ही वाली थी। इसके गुस्से पर वो सहमते लहजे में कहने लगी। कब बताने वाली थी? जब मेरी जिंदगी खत्म हो जाती। और हान समझने की कोशिश करे, मैं उसे खोना नहीं चाहती थी। और ये सब सोचते हुए तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा, मेरे बारे में क्यों नहीं सोचा? मेरी कोई परवाह नहीं की? इसका चेहरा अपनी सख्त गिरफ्त में लिए वो दांत पीसते हुए कहने लगा। तुम उसे खोने से डर रही थी और मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ। तो मेरे लिए इस औलाद से कहीं ज्यादा है वो। अगर औलाद नसीब में होती तो मिल जाती, लेकिन मैं इसके लिए कभी तुम्हारी जिंदगी खतरे में नहीं डालता। अगर औलाद मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं होगी तो मैं कभी कोई शिकवा नहीं करूँगा, लेकिन अगर तुम मेरी ज़िंदगी से चली गई तो फिर मैं शिकवा करूँगा, ताहयात करूँगा। मैं तुम्हें किसी तकलीफ में नहीं देख सकता मिराल। मैं तुम पर कोई आंच बर्दाश्त नहीं कर सकता, और तुमने इतना बड़ा कदम अकेले उठा लिया। बुरहान, हो सकता है ऐसा ना हो, ज़रूरी तो नहीं डॉक्टर की कही हर बात सच हो। हाँ, ये ज़रूरी नहीं, लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि खुद असियत में रहो और अपने साथ साथ दूसरों को रखो? तो मेरी ज़िंदगी हो मिराल, और मेरी ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं है जिसे तुम यूं ही गंवा बैठो। उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद करके इसने गुस्से से जोरदार लात वहां पड़ी कुर्सी पर मारी और ड्रेसिंग मिरर जमीन पर फेंक दिया। कांच के टुकड़े जगह जगह बिखर गए और हान की इस हरकत में बस वो अपना घबराया वजूद संभाल कर रह गया। वो गुस्से में था, मिराल इसका गुस्सा खत्म करना चाहते थे, लेकिन इस वक्त तो वो खुद इतनी घबराई हुई थी कि कुछ कह ही नहीं सकी। अपनी रुकती सांसों के साथ इसने वहां से जाते और हान को पुकारा, और अगले ही पल इसका बेहोश वजूद वहीं पर ढेर हो गया। मिराल की पुकार पर इसके तेज चलते कदम रुके। इसने मुड़कर उसे देखा और मिराल का बेहोश वजूद देखते ही इसका सारा गुस्सा फिक्र और परेशानी में तब्दील हो गया। इसके करीब जाकर वो उसे होश में लाने लगा, लेकिन फिर उसे होश में ना आते देखकर इसका वजूद अपनी बाहों में उठाए बाहर की तरफ भाग गया। वो बेड के करीब खड़ी थी, इसलिए बेहोशी में वो पीछे बेड पर ही गिरी थी और किसी बड़े नुकसान से बच गई थी। तो मेरे प्यारे से रीडर्स, उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।